دوستوں آپ سے کچھ دیر پہلے BBC نیوز نے ایک آرٹیکل شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت کے بنا پر رہا کر دیا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کون ہے اور انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ جہلم سے تعلق رکھنے والے انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے 4 مئی کو جہلم پولیس کی جانب سے آن لائن مذہبی لیکچر دینے والے محمد علی مرزا کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کی بنائی گئی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں محمد علی مرزا پیری مریدی اور بیعت کی شرعی حیثیت پر بات کرتے نظر آتے ہیں، جس میں وہ اپنی بات کے ثبوت میں متعدد احادیث کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس دوران چند مذہبی شخصیات کا بھی تذکرہ کیا تو دوران گفتگو ہی سننے والوں میں موجود ایک شخص نے انہیں ٹوکا کہ ایسی بات نہ کریں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ قرآن و سنت اور حدیث سے دلیل لے رہے ہیں تو میں اپنی بات پوری کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں ایک اور کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی حوالے دیے۔ محمد علی مرزا جہلم میں رہائش پذیر ہیں اور وہاں ایک اکیڈمی چلاتے ہیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ محمد علی مرزا آن لائن مذہبی لیکچر بھی دیتے ہیں اور اپنے نام سے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں جہاں وہ مختلف معاشرتی و مذہبی موضوعات پر مبنی گفتگو کرتے ہیں۔ محمد علی مرزا کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حساس موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں، جبکہ ان کے خیالات سے اختلاف کرنے والے لوگ ان کے انداز گفتگو کو تنفیدی انداز میں دیکھتے ہیں۔ اس واقعے سے قبل بھی ان کی بیشتر تقریروں سے بہت سے توازنات کھڑے ہو چکے ہیں۔ لوگوں میں ان کے لیے پسندیدگی اور مقبولیت ہونے کے باعث انہیں بڑی تعداد میں سنا جاتا ہے۔ DPO جہلم عمر فاروق نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف سیکشن 153A جو کسی ایسے شخص کے خلاف لگایا جاتا ہے جو نفرت انگیز گفتگو اور کسی دوسری کے خلاف اشتعال دلانے کا مرتکب ہو، تحت مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے نام لے کر کہا کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ان سے اختلاف کرنے والے دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ معتشل ہو رہے ہیں، اس لیے پولیس نے یہ کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ کسی مذہبی اختلاف کی وجہ سے نہیں درج کیا گیا بلکہ اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے مذہبی شخصیات کا نام لے کر انہیں قتل کرنے کو کہا، اس لیے مقدمہ پولیس کی اپنی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کے خلاف کافی شکایات آتی رہتی ہیں کہ یہ اپنی تقریروں کے ذریعے اور ویسے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے ان کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ جو شکایات پہلے آتی تھی وہ اس قسم کی تھیں کہ محمد علی مرزا ہمارے عقیدے کو متاثر کر رہے ہیں، جبکہ آج سے 3 سال پہلے ان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس پر پولیس نے ان کی مدیت میں FIR بھی درج کی تھی اور کارروائی کے مطابق کام کر کے کیس کو نمٹایا تھا۔ انہوں نے کیس کی قانونی کارروائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے محمد علی مرزا کو گرفتار کرنے کے بعد اس معاملے کی جانچ پڑتال کی اور انہیں عدالت میں پیش کیا، جس کے بعد پولیس کو ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا، لیکن اسی ریمانڈ کے دوران انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور انہیں وہاں سے ضمانت مل گئی۔ عدالتی کارروائی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کچھ قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے باعث محمد علی مرزا کو عدالت کی طرف سے ضمانت دے دی گئی ہے، کیونکہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ پولیس کی بجائے FIA کے تحت چلنا چاہیے، کیونکہ قانونی طور پر حکومت کی طرف سے بنائے گئے معیاری طریقہ کار SOPs کے تحت ایسے معاملات محکمہ داخلہ دیکھتا ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مقدمہ کہاں چلایا جائے گا۔ DPO جہلم کا کہنا تھا کہ محمد علی مرزا کا یہ بھی موقف ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے جس کی ہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں، اور یہ مقدمہ قانونی طور پر FIA کے تحت آتا ہوگا تو اس کے پاس بھیج دیں گے۔ سوشل میڈیا پر صارفین کا رد عمل۔ محمد علی مرزا کی گرفتاری کے بعد ہی سوشل میڈیا پر ان کی گرفتاری اور وائرل ہونے والی ویڈیو زیر بحث آ گئی، جس کے بعد ٹویٹر پر ان کے نام سے ٹرینڈ بھی چلنے لگے اور محمد علی مرزا کی گرفتاری پر عوام کے رد عمل کے ساتھ ساتھ دیگر چند نام اور شخصیات کی جانب سے ٹویٹ سامنے آنے لگی۔ معروف اداکار حمزہ لباسی نے ان کی گرفتاری پر لکھا کہ یاد رہے دوسروں کو ان کے عقیدوں کی وجہ سے دبانے پر ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، جبکہ محمد علی مرزا کی گرفتاری پاکستانیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بھی ان کے بہت سے خیالات سے متفق نہیں ہوں، لیکن
इन्हें लाजमी सुनना पड़ेगा क्योंकि इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला पंजाब पुलिस को एहलकार देख रहा है तो इसे अल्लाह से डरना चाहिए क्योंकि वो किसी को इसके अकीदे की वजह से दबा रहे हैं। एंकर शफात अली ने अपने ट्विटर पर लिखा कि मैं हूँ मुस्लिम, मैं हूँ किताबी का नारा लगाने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी काबिल अफसोस है। इंजीनियर साहब की फ़िक्र और अंदाज़े बाला बेशुबा बेबाक है और इसमें कशिश है। जो कुछ लोगों को ग्रां गुजरता है, गिरफ्तारियां और पाबंदियां ना किसी शख्स के नज़रियात नहीं बदल सकती। ये एक फरसूदा रवायत है। जहां लोगों की बड़ी तादाद इनके हक़ में अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ लोगों की जानिब से मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी को सराहा भी जा रहा है और इन पर तनकीद भी की जा रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।